أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل في مقام آخر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم قابل احترام علماء کرام، حاضرین اجلاس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج جس موضوع کے تحت مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا، خدمت خلق کی اہمیت و ضرورت۔ خدمت خلق یہ بڑا جامع اور معنی لفظ ہے، جس میں ایک وسیع مفہوم جو ہے پایا جاتا ہے۔ خدمت خلق سے مراد عام الفاظ میں اگر ہم جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، محض اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو پانے، دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی نیت سے لوگوں کی مدد کرنا، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی صلہ کے، بغیر کسی غرض کے، اس کو جو ہے خدمت خلق کہا گیا۔ دنیا کے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، تمام مذاہب اور ملتوں میں جو ہے خدمت خلق کا تصور پایا گیا ہے، اور ہر مذہب میں، ہر دین میں اپنے ماننے والوں کو اس کی تاکید کی گئی۔ لیکن اسلام نے، دین اسلام نے جس معنی میں اور جس عظیم معنی میں جو ہے خدمت خلق کا تصور مجھے اور آپ کو دیا ہے، کسی اور مذہب میں اتنا وسیع جو ہے معنی، مفہوم، اور جس قدر اسلام نے خدمت خلق پر ابھارا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، بلکہ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے وجود کا مقصد بھی یہی بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، ایک عظیم کام کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے جو ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو خدمت خلق لوگوں کی مدد کرنا، اور سب سے بڑی مدد کیا ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑنا، مخلوق کے سامنے خالق کا تعارف پیش کرنا، بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ عظیم مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان کے ماننے والے دنیا میں آئے، اور آج بھی یہ سلسلہ اس امت کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو ہیں خدمت کریں ہر اعتبار سے، لیکن سب سے بڑی خدمت جیسے میں نے کہا کہ مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے،
دین سے جوڑنا، دینی تعلیمات سے جوڑنا، رب کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا، یہ سب سے بڑی خدمت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے پیدا کیا ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں، بہتر بن کر رہیں، خیر امت کا جو لقب اللہ نے دیا ہے اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اللہ سے توفیق ہم مانگیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اس کی توفیق کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ نیکی کا کام ہم کر سکتے ہیں، نہ برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو بارہا ہمیں اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، سب سے بہتر بننا چاہیے۔ ہم سب سے بہتر نبی، سب سے بہتر رسول، سب سے بہترین انسان، بے مثال انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو ہمیں سب سے بہتر بننا ہے، ہمیں سب سے بہتر بن کر جو ہے بہتر خدمت ہمیں پیش کرنا ہے، بہتر طریقے سے پیش کرنا ہے، بہتر انداز میں پیش کرنا ہے، اچھے اوصاف، اچھے اخلاق کو اپنا کر جو ہے ہمیں یہ خدمت ہمیں کرنا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس امت کو اتنی تاکید کی گئی، اتنی بہترین نصیحتیں کی گئیں، اتنا بہترین کلام قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل، مثالی زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام، سلف صالحین، اور ان کے بعد تابعین، طبع تابعین، جو سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ بہترین سلسلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج وقتی طور سے جیسے حالات چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہترین امت جو ہے بہتر نہیں ہے۔ آج یہ خیر کا صفت ہم سے چھوٹا جا رہا، ہم سے فوت ہوا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد وجود کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو ہم سمجھیں، کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سمجھیں۔ اور دیکھیے، فطری طور سے، معاشرتی طور سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کی مختلف ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس کے بہت سارے کام ہیں، جن کاموں کو، ان ضرورتوں کو انسان اکیلا جو ہے حاصل نہیں کر سکتا، ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا، اس کو ضرورت پڑتی ہے دوسروں کی، وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے جذبے کو اللہ نے چاہا کہ ہمارے اندر پیدا کریں، اور اس کے لیے بہت سارے، دیکھیے اللہ نے انسان جنوں کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے، جیسا اللہ نے بے شمار مقامات پر، خاص طور سے سورہ نحل میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، بہت ساری مخلوقات کا ذکر اللہ نے کیا، ان سے ہونے والے فائدے اور ان سے ہونے والی، پوری ہونے والی ضرورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت آج جو ہے، آج کے حالات میں بڑی بڑھ جاتی ہیں، آگے میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہر مذہب میں، ہر قوم میں اس جذبے کا وجود، تصور جو ہے پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے بڑے وسیع انداز میں جو ہے خدمت خلق کا تصور مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، آگے بھی آپ اگلا خطاب سنیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے عظیم پیغامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو خدمت خلق کا جو جذبہ ایک عظیم پیغام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی جو ہے اپنی قوم، اپنے سماج، سوسائٹی کی خدمت میں جو ہے گزاری، نبی بنائے جانے سے پہلے۔ اور جب نبی بنائے گئے، پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی جب نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے، ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ان کی اصل شکل صورت میں جو ہے آپ نے دیکھا تھا، اور آ کر کہا قد خشیت علی نفسی زمیلونی زمیلونی، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھ پر چادر ڈال دو، اور کہا کہ مجھے اپنے نفس پر جو ہے ہلاکت کا خدشہ ہے، ڈر۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا کہ میرے ساتھ یہ عجیب حالت پیش آئی جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی۔ تو اس وقت دیکھیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن بہترین اوصاف کا تذکرہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم۔ یہ صفات تھے اللہ کے نبی صاحب، یہ بنیادی صفات ہے۔ کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں آپ، اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ان کی خدمت آپ کرتے ہیں، ان کے لیے کما کر آپ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بہترین اوصاف تھے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کے جو بہترین کام کیا کرتے، ان بہترین کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بہترین انداز میں جو ہے تسلی دی۔ اور یہی جذبہ دیکھیے صحابہ میں موجود تھا، خلفائے راشدین میں خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جو ہر کام میں آگے رہتے تھے، ہر نیکی میں ہمیشہ آگے رہتے تھے، کسی کی مدد کرنا ہے سب میں آگے ابو بکر صدیق، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت میں ابو بکر آگے، مسکین ہے اس کو کھانا کھلانے میں ابو بکر آگے، جنازے میں شرکت کرنے میں ابو بکر آگے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت بھی آپ جانتے ہیں، یہ 4 کام جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا تھا، پوچھا تھا تم میں سے کون ہے یہ کام کیے ہیں، تو ہر مرتبہ ابو بکر کہہ رہے اللہ کے نبی میں نے کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی مسلمان میں یہ کام جمع ہو جائیں، کہا وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائے۔ گرچہ کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کو آج ہم نظر انداز کرتے ہیں، ابو بکر صدیق ایسے ہی صدیق نہیں بنے، وہ اونچا مقام، انہوں نے کوئی بڑے بڑے ایسے کام نہیں تھے جس کو آج ہم بڑے بڑے سمجھتے ہیں، یہی چھوٹے جس کو آج ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، یہ چھوٹے ہی کام ہیں۔ معاشرے کے سوسائٹی کے لوگ، ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، پڑوسی، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے حقوق بھی ہیں۔ آگے آپ سنیں گے موضوع انشاءاللہ تیسرا خطاب۔ تو ایک عظیم پیغام کے لیے جو ہے یہ خطابات رکھے گئے ہیں۔ تو یہ عظیم جو ہے جذبہ، خدمت خلق کا جذبہ، ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنائے گئے، خلیفہ بنائے جانے سے پہلے جو ہے آپ کے بارے میں مشہور ہیں، ایک بیوہ کے گھر میں جا کر بکری کا دودھ دھو کر ان کو اس بیوہ اس کے بچوں کو جو ہے پلا کر آتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب کرسی ملی، منصب ملا، تو لوگ افسوس کیے، تعجب کیے شاید ابو بکر جو ہے اب یہ کام نہیں کریں۔ آپ کو جب پتہ چلا تو کہا نہیں، ابو بکر آج بھی یہ کام انجام دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج منصب، کرسی، کچھ مقام ملتا ہے تو بندہ رب کو بھول جاتا ہے، اپنوں کو بھول جاتا ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی آپ نے گزاری، اور ایسے صحابہ تیار کیا، ایسی جماعت جنہوں نے منصب، کرسی ملنے کے بعد بھی یہ کام، ان کاموں کو نہیں چھوڑا، بلکہ اور جذبے کے ساتھ انہوں نے ان کاموں کا انجام دیا۔ ایک بہترین مثال آنے والوں کے لیے انہوں نے جو ہے پیش کی۔ اور اسی طرح خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بے شمار مثالیں ہم سنتے ہیں۔ 12 خلیفہ بنائے جانے کے بعد دن تو دن راتوں میں جاگ کر، دیکھیے منصب، کرسی، مقام یا ایسا اس کے تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان کرسی پہ بیٹھنے کے بعد آرام کریں، آرام کرنے کے لیے کرسی منصب نہیں دیا جاتا، کام کرنے کے لیے، خدمت کے لیے خادم ہوتا ہے۔ امیر جو ہوتا ہے، حاکم جو ہوتا ہے، ذمہ دار، یہ خادم ہوتا ہے قوم کا۔ خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا پوری امت کو، خاص طور سے جو ذمہ دار ہیں، نگران ہیں۔ راتوں میں جاگ کر مدینے کا گشت کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے واقعات ہیں، دودھ میں پانی پلانے والا واقعہ بھی ہم 12 سنتے ہیں، اس بوڑھی خاتون کا بھی واقعہ ہم سنتے ہیں جس نے اپنے بچوں کو صرف پانی گرم کیا، اس نے ہانڈی میں صرف پانی ابل رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ واقعہ بھی کئی مرتبہ، ایسے کئی واقعات راتوں میں جاگ کر، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں عمر کی حکومت جہاں تک ہے، اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا، سوال کرے۔ یہ فکر تھی، اس فکر کے ساتھ جو ہے ہمارے اسلاف نے زندگی گزاری۔ اور یہی معاملہ خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے مال کے ذریعے، عثمان غنی جن کو کہا جاتا ہے، مال کے ذریعے اتنی خدمت کی، انہوں نے اتنا دیا، غزوہ تبوک کے موقع پر بالخصوص
اتنی خدمت کی قوم کی، سماج کی، مسلمانوں کی، اسلام کے خاطر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، کہ ابن عفان یعنی عثمان رضی اللہ آج کے بعد کوئی بھی کام کرے ان کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اتنی بڑی خوشخبری، خدمت خلق کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، یہ جذبہ آج دیکھیے ہمارے اندر نہ کے برابر. آج نہ کہ اسی طرح دیگر صحابہ، حتیٰ کہ صحابیات امہات المومنین میں جذبہ تھا، جن کے اندر جو بھی طاقت کی سیرت پڑی، مختلف کام کیا کرتے تھے. صحابہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسہ نہ ہوتا، کہیں جا کام کرتے، کچھ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر پیسہ جو بھی آتا مزدوری کر کے جو ہے محنت کر کے صدقہ کرتے، کسی کی مدد بھی کریں اور صدقے کا ثواب بھی حاصل کریں. اتنا جذبہ تھا، کھلانے کا جذبہ، لوگوں کو بھوکوں کو کھلانے کا جذبہ، پانی پلانے کا جذبہ. آج دیکھیے انسانیت، آج پورے عالم اسلام کا کیا ماحول، کیا معاملہ ہے. آج ہمارے ایمان کا جو تقاضا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال دیتے ہیں، بہترین مثال دیتے بہترین انداز میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات سمجھائی، کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال دی کہ مومنوں کی آپس میں الفت و محبت میں، شفقت میں، ہمدردی میں، کہا ایک جسم کے برابر. یہ مومن آپس میں ایک جسم کے برابر. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے ہمارا جسم. بخار، مثال دی اللہ کے نبی، بے خوابی کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے. تو غور کریں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی. اگر کسی مسلمان کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، وہ تکلیف ہمیں بھی محسوس ہونا چاہیے. آج فلسطین کے حالات کیا ہیں کسی سے مخفی نہیں. غزہ کے آج کیا حالات ہیں، دشمنان اسلام کی کیا الغار ہیں، ان کی کیا سیاستیں ہیں، سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن کیا ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ ان کی مصیبت کو ہم اپنی مصیبت، پتہ نہیں ہمیں کیسے نیند آ رہی، ہم کیسے سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، غفلت کے شکار، سستی، کاہلی اور بڑھتے جا رہی. گویا کوئی ایک کھیل تماشا ہو رہا ہے. ابھی چند سال پہلے کرونا جیسی بیماری سے بھی ہم گزر چکے ہیں. ایسے زندگی گزار رہے ہیں میں اور آپ کہ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ عجیب تماشا ہے. ہمارے بڑے تو بڑے، ہم اپنی زندگی، انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی انفرادی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، آخری خطاب بھی آپ سنیں گے ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری. حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر اس ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ کیا جائے. افسوس کا مقام، بڑے افسوس کا مقام. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جو حالات وہاں ہیں، اگر ہمارے ساتھ ایسے ہوتے، ہم وہاں ہوتے یا ان کو یہاں پر جیسے بھی ہو، تصور کر کے دیکھیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری جان تک جو ہے محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہمارے گھر گرائے جا رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. تھوڑا تصور کریں ہم اپنے بارے میں، گویا ہمارے ساتھ ایسا حالات کبھی بھی رخ پلٹ سکتے. ہم جہاں ہیں ہم بھی محفوظ نہیں، یاد رکھیے. ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی غیر محفوظ ہیں. بس اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کا ایک سہارا ہے جو پہلے سے ہے، آج بھی ہے، آگے رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو بھی، حقیقی مسلمانوں کو اللہ کی مدد کافی ہے انشاءاللہ. اللہ غیبی مدد کرنے پر قادر ہے. ہمیشہ سے ہے یہ سلسلہ، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والے نہیں. لیکن میرے اور آپ کے ایمان کا جو ہے تقاضا ہے، جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا، ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. صحابہ اسباب کی کمی کے باوجود، آج تو بہت اسباب ہیں، صرف رونا روتے ہیں ہم لوگ، افراد نہیں ہمارے پاس، اسباب کی کمی. آج کوئی کمی نہیں، کمی تھی تو بدر کے موقع پر تھی، احد کے موقع پر تھی، خندق کے موقع پر تھی. کمی تھی واقعی، افراد کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی اس وقت. لیکن وہ ایمانی جذبہ، وہ خدمت کا جذبہ، وہ توکل و یقین، وہ تمام باتیں جو صحابہ میں تھی آج ہمارے پاس نہیں. بڑے بڑے دعوے ہیں، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن صرف اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں. اپنا محاسبہ کر کے اپنی ذاتی انفرادی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں.
دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں، دینی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں، اچھے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس، پڑوسی بھوکا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں، ماں باپ ہی پریشان ہیں، ہمارے بھائی بہن ہی پریشان ہیں، دوست و احباب ہی پریشان، اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ، بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے آج۔ اور دیکھیے ہمارے موضوع سے متعلق جو ویسے موضوع بڑا طویل ہیں، جو وقت مجھے دیا گیا میں کوشش کروں گا کچھ اہم باتیں جو ہمارے آج کے حالات ہماری زندگی سے متعلق ہیں اس سے جوڑ کے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اسی طرح دیکھیے دین کیا ہے؟ دین کو آج ہم نے مذاق بنا لیا۔ دین کیا ہے اصل میں؟ بارہ ہم سنتے ہیں، ہمارے مکتب کا بچے کو بھی حدیث یاد، الدین النصیحہ، مکاتب میں پڑھنے والے سمر کورس 10 دن کا کورس کرنے والے بچے کو بھی حدیث یاد، الدین النصیحہ، پہلے یا دوسرے نمبر پہ حدیث پڑھائی جاتی۔ بارہ ہم سنتے ہیں دین خیر خائی کا نام، کس کے لیے خیر خائی؟ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ مسلمین و عامتہم، اللہ کے لیے خیر خائی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی خیر خائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی خیر خائی، ائمہ مسلمین حکام حکمرانوں کی خیر خائی۔ ہم جانتے ہیں ان کے جو حقوق بتائے گئے، اللہ کے حقوق ادا کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے گئے، ہمارے حکمرانوں کے حقوق ہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنا، یہ دین ہے۔ اور سب سے بڑی خیر خائی کیا ہے؟ خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر ہم پیدا کرتے ہوئے ہر ایک کی مدد کریں، چھوٹی سی مدد کیوں نہ ہو، مشورہ دے کر کیوں نہ ہو، علمی ناحیے سے کیوں نہ ہو، مالی مدد کے ذریعے، اشارہ دیکھیے، کبھی اشارہ، ہمارا ایک اشارہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، ہمارا ایک اشارہ کسی کی جان بچا بھی سکتا ہے، ایک اشارے کے ذریعے بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تھوڑا سا وقت دے کر کسی کا بوجھ اٹھائیں، کسی کی تکلیف میں مصیبت میں اسے کم سے کم تسلی دیں، اس کے غم کو ہلکا کریں، تھوڑی دیر کے لیے بات کریں، کسی پر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی، آگے میں کچھ اہم امور کا بھی ذکر کروں گا، بہت سارے کام، خدمت خلق میں بہت سارے کام، تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جو ہے خیر خائی کا نام دیا۔ تو خدمت خلق یہ کیا ہے؟ خیر خائی ہے، سب سے بڑی خیر خائی ہے، شروع میں جیسے میں نے کہا۔ اسی طرح جو ہے بہترین، ہم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ جس سے ہمیشہ بھلائی کی امید ہو، جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا تم میں سے جو بہترین ہیں اور بدترین ہیں ان میں سے اچھے اور برے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جس سے ہمیشہ خیر کی امید کی جائے، جس سے ہمیشہ خیر کی امید ہو، لوگ کہیں کہ ہاں یہ بندہ مثالی انسان ہے، یہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ویؤمن شرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان، اس کا ہاتھ ہو، اس کے حرکات سکنات، کسی بھی ادا سے جو ہے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ایسا ہمیں بننا ہے۔ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا، برا اشارہ، کسی پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو گالی تک نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو تکلیف نہیں دی، پوری انسانیت قیامت تک آنے والوں کی فکر کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پوری امت کی فکر میں، اپنی دن تو دن راتوں میں جاگ کر لمبا لمبا قیام کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے توفیق مانگی، اے اللہ میری ذات کو سب سے بہتر بنا، مثالی بنا، خیر الناس انفعہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا تم سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، فائدہ پہنچانے والا ہو لوگوں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر، اتنے بہتر نہ آپ سے بہتر کوئی دنیا میں آیا، نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، مجھے اور آپ کو جو ہے سب سے بہتر بننا ہے، خیر امت بننا ہے، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں سب سے بہتر بن کے بتانا ہے، اور سب سے بدترین کہا جس سے کوئی خیر کی امید نہ ہو، جس سے کوئی خیر کی امید نہ، زبان کھولے تو غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، ہاتھ سے، اپنے جسم سے جو ہے حرکات و سکنات سے بھی انسان جو ہے تکلیف پہنچائے، یہ سب سے بدتر انسان کہا، جس کے شر سے جو ہے لوگ محفوظ نہ رہیں، جس سے کوئی خیر کی امید نہ ہو۔
یہ سب سے بدتر انسان ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے اگر ہم میں سے کوئی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خوشخبریاں سنائی، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دینی رشتہ ہے۔ یاد رکھیے دینی رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، خونی رشتے سے بھی اہم، خونی رشتے سے بھی اہم رشتہ کیا ہے؟ دینی رشتہ۔ اگر ایمان کی حالت میں کوئی انسان ہے تو خونی رشتہ بھی اہم ہو جاتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے دینی رشتہ سب سے اہم ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کیا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے؟ لا یظلمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخوت کا یہ تقاضا ہے، اس کی مدد کریں، ہر طریقے سے مدد کریں اور ظلم نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی پر ظلم نہ کریں، اور کیا نہ کرے؟ ولا یسلمہ، بے یار مددگار نہ چھوڑیں۔ آج ایسے لگ رہا ہے فلسطین بھائیوں کو ہم بے یار مددگار چھوڑ دیں۔ جو بھی طاقت ہے، آپ جانتے ہیں ہماری پاس جو ہماری طاقت ہے، قدرت ہے، علماء کی جو رہنمائی ہمیں حاصل ہے اس حساب سے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جوش میں آ کے جو چاہیں دعویٰ کر دے، جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں واقعی، وہ کام کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں رہ کر ہم دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، سجدے میں روئیں اللہ کے سامنے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے روئیں، گڑ گڑائیں۔ رات میں کیسا بھی ہم جاگتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے 2 رکعت تہجد، کم سے کم 2 رکعت، عشاء کے بعد بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، افضل بہتر ہے رات میں اٹھ کر عشاء کے بعد بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 رکعت کم سے کم پڑھنے کی عادت ڈالیں، روئیں اللہ کے سامنے اپنی نجات کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ظالموں کے ساتھ شمار ہوں، ہمارا بھی شمار ظالم۔ لا یسلمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان بے یار مددگار نہیں چھوڑتا اپنے بھائی کو۔ ظالم کو کہا گیا، ظالم کو ہم روکیں، اس کو ظلم سے روکیں، منع کریں، کم سے کم وہ جذبہ تو رکھیں، برائی کو برائی سمجھیں، دل سے تو برا سمجھیں۔ ایمان ہمارا کمزور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ بہترین خوشخبری، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کرے، ہماری مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبتوں کو دور کرے، نجات دے۔ یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ ناگہانی آفات، دشمنوں کا تسلط، یہ تمام چیزیں، جو بھی منفی چیزیں آج جس میں ہم ملوث ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں، اس جذبے سے دعا کریں جو جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، جو صحابہ اسلاف میں تھا۔ انبیاء نے دعائیں کی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے دعائیں کی۔ میں اور آپ بھی دعا کریں، حقیر نہ سمجھے اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے میری آپ کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ اللہ بنانے والے، حقیقی مدد اللہ ہی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بناتے ہیں۔ تو ہمارا مال اسلام کی خدمت، انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ ہو، صرف ہو، کتنی اچھی بات ہے۔ ویسے ہی ہم خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ ہوگا، یاد رکھیے، آج ہے کل ہے، کیسے بھی ختم ہوگا، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اسلام کے لیے کوشش کریں، خدمت خلق کے لیے کوشش کریں، چھوٹے سے چھوٹے کام ایک فہرست بنا لیں، ایک فہرست بنا لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری طاقت میں کیا ہے۔ آگے بھی کچھ کام کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اسی طرح دیکھیے یہ خدمت خلق کا جذبہ ایسا ہے، چند مثالیں جو میں نے شروع میں دیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن خصوصی سوال ہوگا، اللہ ڈانٹیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا غضب دکھائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوتا، میں کیسے تیری عیادت کرتا۔ اللہ فرمائے گا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، تیرے پاس وقت تھا، طاقت تھی، اسباب تھے، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو کیا الفاظ ہیں، انک لعدتہ لوجدتنی عندہ، حدیث کے الفاظ ہے، اگر تو اس کی عیادت کرتا ضرور میرا تقرب، میری مدد تو ضرور جو ہے اپنے قریب پاتا۔ ڈانٹیں گے اللہ تعالیٰ، پوچھیں گے۔ دوسرا سوال، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا،
تیسرا سوال ہے ابن آدم میں پیاسا تھا. ہر بار بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین، تو کھلانے والا، تو پلانے والا. اللہ کہے گا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں تیرا پڑوسی، فلاں رشتہ دار، فلاں 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 بھوکا تھا، فلاں پیاسے، تو نے نہیں پلائے. اللہ اکبر. دیکھیے چھوٹے چھوٹے سوال جس کو آج ہم حقیر سمجھ، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن خصوصی طور سے ڈرا کر، دھمکا کر، یہ وعید سنا کر اللہ تعالیٰ اس انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ دنیا میں ہم سے سوال ہو رہا ہے، ہمارے ماں باپ پوچھ رہے ہیں، رشتہ دار شکایت کر رہے ہیں، پڑوسی کے بچے جو ہے چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور پورے عالم اسلام میں یہ آوازیں، صدائیں آج بلند ہو رہی ہیں. کتنی جنازے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. معصوم بچوں پہ حملہ ہو رہا ہے. کیا بگاڑا ان معصوم بچوں نے؟ انسانیت کے دشمن ہو گئے لوگ، انسانیت ختم ہو گئی آج. اور ہم ہیں کہ ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم بھی برابر کے شریک ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ہم بھی جو ہے اپنے خاص، اپنے چہیتے، اپنے پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب کے ساتھ یہ سلوک ہم کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے خدمت خلق کا یہ جو ہے بڑا حق ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی. اسی طرح وہ مومن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ مومن نہیں، حقیقی ایمان والا نہیں، سچا مسلمان نہیں، کہ پڑوسیوں کی فکر نہیں. مہینے مہینے گزر جاتے ہیں. بڑے سٹیوں کا مسئلہ دیکھیے، بڑے شہروں میں مہینے مہینے گزر رہے ہیں، سالوں سال پڑوسی ملنے کی توفیق نہیں. اس کے حال کب ہم معلوم کریں گے؟ اسی طرح جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. بارہ ہم سنتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ. اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اسی طرح وہ حدیث بھی بارہا سنتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو دوسروں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی پر رحم فرماتے ہیں. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اور دیکھیے یہ عبادت ہے، خدمت خلق جو ہے عبادت ہے. بندوں کے کام آنا، چھوٹے چھوٹے وہ حدیث، مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کئی مثالیں دی، کسی کے کام آنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کے لیے بیٹھوں اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کا ساتھ دوں، چاہے چند سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو. جیسے میں نے کہا ہمارا ایک اشارہ بھی کسی کی جان بچا سکتا ہے، ہمارے اشارے سے کسی کے کام ہو سکتے ہیں. کسی کی مدد تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی کریں، 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. 1 مہینہ اعتکاف اندازہ نہیں کر سکتے ہم. 1 مہینہ مکمل اعتکاف میں بیٹھنے والا کتنی نیکیاں کما لیتا ہے، کتنی نیکیاں کما لیتا ہے. اگر 40 دن بیٹھے اور 40 دن کی نمازوں کی بھی پابندی کرے، تکبیر اولیٰ سے، نفاق سے اللہ بچا لے گا اور جہنم سے اللہ بچا لے گا. اور بڑے بڑے نیکیاں ہیں، ثواب ہیں. کسی کی تھوڑی سی بھی مدد کریں میں اور آپ، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے. اسی طرح خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے، ایسا کام ہے جس سے جو ہے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. معجم الکبیر طبرانی کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ مخلوق میں سے کچھ ایسے لوگوں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو کہ دوسرے لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، جن سے جو ہے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. آخر میں اللہ کے نبی نے کہا اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے جو ہے مامون رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچائے گا. یہ خدمت خلق جیسے میں نے کہا انفرادی ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ وسیع موضوع ہے جیسے میں نے کہا، کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. کچھ اہم باتیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. خدمت خلق میں بہت سارے کام آتے ہیں. پیار و محبت کے ساتھ ہم ہر ایک کے ساتھ پیش آئیں، مسکراتے ہوئے ملنا. دیکھیے اسلام کہتا ہے مسکراتے ملنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا کہا گیا. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری کی جو حدیث ہے جس میں کئی کام اللہ کے نبی نے رہنمائی کی، ایسا کرو ایسا کرو. آخر میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر بتائیے اگر میں کچھ نہ کر سکوں تو کیا کروں؟
کہا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، یہ بھی تمہاری طرف سے جو ہے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بہت سارے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جیسے میں نے اشارہ کیا، کسی کا ساتھ دیں، اچھے کام میں مشورہ دیں، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دوائی کا انتظام کر دیں، لے کر جائیں، اس کی عیادت کریں، تسلی دیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غریبوں محتاجوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کے کام آئیں، اور اسی طرح کوئی سامان لے جا رہا ہے، پریشان ہے، اٹھا نہیں سکتا، اس کا ساتھ دیں، کسی کو تعلیم دے دیں، کوئی تعلیم حاصل کریں اس کی مدد کریں، کوئی ننگے بدن ہیں اس کے لیے کپڑے کا انتظام کریں، کوئی بھوکا ہے اس کو کھلائیں، پیاسا ہے پلائیں۔ اس طرح بے شمار کام ہیں، بے شمار نیکی کے کام ہیں، بے شمار کام، ایک لمبی فہرست آپ جانتے ہیں، 12 ہم سنتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کام ہم کریں۔ جیسے میں نے کہا ایک فہرست بھی بنا لی، آج ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا طاقت دی ہے، مالی اعتبار سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، وقت دے کر ہم کیا کیا کام کس کی مدد کر سکتے ہیں، مشورہ دے کر، یہ جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے مختلف کاموں کے لیے اللہ نے بھی پیدا کیا ہے، ہمارے مختلف کام ہیں، اور اللہ ہی جو ہے استعمال بھی کریں گے۔ یاد رکھیں، ہم کریں نہ کریں، اللہ کو جس سے کام لینا اللہ لے کر رہیں۔ کیا ہی اچھا ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور یہ خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر جو ہے پیدا کریں۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ جو خاص طور سے جو لوگ ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، کسی کے بھی ذمہ دار ہوں، چاہے 2 کے ذمہ دار ہوں، 10 کے ہوں، 100 1000 کروڑ لاکھوں کے ذمہ دار ہوں، رعایا کے جو حقوق ہیں اس کی مکمل رعایت کریں، حقوق ادا کریں۔ یہ ذمہ داری ایسی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ اور اگر کسی نے دھوکے سے کام لیا، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا نہیں کیا، تو اس پر جو ہے جنت کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ والخلۃ والمسکنہ الا اغلق اللہ ابوابہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ، کہ کوئی بھی حاکم ہے، کوئی بھی امیر ہے، ذمہ دار ہے، حاجت مندوں، محتاجوں، مسکینوں سے جو ہے اپنے دروازے کو بند رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے وعید سنائی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت حاجت مسکنت کے لیے اپنے دروازے اللہ بند کر دے گا۔ یہ وعید جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنی تو آپ نے جو ہے اللہ سے ڈر کر، ویسے تو آپ حقوق ادا کر رہے تھے لیکن اور ڈر کر آپ نے ایک خاص آدمی کو مقرر کیا، ایک خاص اپنے ایک شخص کو مقرر کیا جس کی ذمہ داری تھی کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کسی کی ضرورت تو نہیں رہ گئی، کوئی مظلوم تو نہیں، صرف اس فکر کے لیے ایک خاص آدمی کو آپ نے خاص کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ضرورت اس بات کی، میں اور آپ جو ہے اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ خدمت خلق کا جو تصور جس طریقے سے اسلام نے ہمیں دیا ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہے، جیسے میں نے کہا وقت ساتھ نہیں دیتا، اگلے جو خطابات ہیں اسی موضوع سے اس کا تعلق ہے، آگے جو عظیم پیغامات ہیں آپ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی محبت، دینی تعلیمات کی محبت ہمارے رگ رگ میں اللہ بسا دیں۔ اللہ کی نافرمانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائیں۔ ہم سے بھی جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ نے عائد کی، ہم سے جو ہو سکتا ہے انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول ھذا القول استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔